I want to change the world. Now I am wise, so I am changing myself. تو یہ جو روایتی بت ہے نا کہ ہم سوسائٹی چینج ہوگی تو ہم چینج ہوں گے، نہیں. تبدیلی کا سٹارٹ میرے سے ہوگا، قربانی کا سٹارٹ میرے سے ہوگا. بیکاز وی آر وائز ناؤ. اور ہم، وہ اقبال کا ایک شعر ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور افراد کے ہاتھوں میں ملت کی تقدیر. تو فرد جمع فرد از اکول ٹو افراد، افراد جمع افراد از اکول ٹو ملت. تو فرد سے چینج آتا ہے، خالی ملت ویسے چینج نہیں ہو جاتی. اور جس فرد سے چینج آتا ہے اس کو بیج کی طرف دفن ہونا پڑتا ہے مٹی میں. ایسے کمپلین نہیں پھوٹتی، پھر کمپلین ایسے نہیں پھوٹتی. اب یہ جو شعر آپ کے سامنے، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، چانی اسٹیٹمنٹ، اس کو اردو کے ایک شاعر نے بڑے حسین پیرائے میں بیان کی ہے، جن کا نام ہے احمد فراز. وہ کہتے ہیں شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. حصے کی شمع جلانا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اگر حصے کی شمع جلانے میں بے لوثی اور بے غرضی ہو تو اس کی لائٹ کی انٹینسٹی کئی ہزار لیومنس کی، کئی لاکھ لیومنس کی ہو جاتی ہے. باقی انٹینسٹی قدرت اپنے نظام سے ایڈ کرتی ہے، آپ صرف سٹارٹ کرتے ہیں. قدرت پھر بے لوثی کی وجہ سے اس کا کئی ہزار گنا اس کی لیومن، اس کی لائٹ کی انٹینسٹی کو بڑھا دیتی ہے، اگر اس میں تڑکا لگا ہو بے لوثی اور بے غرضی کا. اس بات کو لے کے آگے چلتے ہیں جناب. Start doing the impossible as possible and you will be surprised to see what great you can accomplish. آج کے بعد ناممکن کو ممکن سمجھنے لگ جائیں اور آپ حیران ہوں گے کہ کیا عجیب و غریب کام آپ کرنے لگ جائیں گے، ناممکن کام ممکن ہونے لگ جائیں گے. یہ لائٹ جلا دیں جناب پیچھے سے. اچھا لیڈر کے پاس اللہ نے ایک وصف دیا ہوتا ہے، وہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے. وہ کوئی نبی ولی نہیں ہوتا، نہ کوئی پہنچی سے ہوتا ہے. اس کی نیت نیک ہوتی ہے، اس کے پاس کنوکشن ہوتی ہے، اور ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، ڈیولپ کروانا ہے. یہ تین خواص پچھلے 70 سالوں میں 4-5 لیڈرز میں نے دیکھے ہیں گلوبل لیول پہ. مہاتیر محمد، جنرل پارک آف ساؤتھ کوریا، جو بدھسٹ تھا. مہاتیر محمد مسلمان تھا، اور یہ کرسچن تھا نیلسن منڈیلا. ان تینوں میں یہ خاصیت تھی کہ انہوں نے اپنی قوم کو بے لوثی سے اٹھایا، اور قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی. انہوں نے ہم کا نعرہ تکرار اس نے کہ نہ ہی کہا کہ ہم شبانہ روز محنت کریں گے اور دن رات کام کریں گے. انہوں نے شو کر دیا. شبانہ روز محنت میں اگر اس میں نیک نیتی نہیں ہے تو شبانہ روز تو وہ چور بھی محنت کرتے ہیں، پوری رات جاگتا ہے بیچارہ غریب آدمی چوری کے لیے. تو شبانہ روز کا تو صحیح ترجمہ چوری کے چوروں پہ آتا ہے. اگر اس کو ریئل ٹرمز میں دیکھیں، راتیں تو وہ جاگتا ہے، آپ سو رہے ہیں وہ بیچارہ جاگ رہا ہے چوری کے لیے، غریب آدمی. تو شبانہ روز اکیلے کام نہیں کرتا جب تک نیت میں اخلاص اور گروتھ مائنڈ سیٹ نہ ہو، اور سوسائٹی میں پازیٹیو ویلیو ایڈیشن کرنے کا جذبہ نہ ہو. اب ایک لیڈر گورنمنٹ کالج لاہور نے پیدا کیا. اب میں لیڈرشپ کی مثالیں دے رہا ہوں آپ کو عام زندگی سے. ہم سمجھتے ہیں ہم لیڈر لیس قوم میں ہیں، اور لیڈر سے مراد صرف وہ ہے جو 10 لاکھ بندے اکٹھے کر کے ہاتھ لائے تو وہی لیڈر ہے. لمیٹڈ کیپیسٹی پہ ہم ہر کوئی لیڈر ہے جو کہ لیڈرشپ کے اوصاف حمیدہ پہ عمل کر رہا ہے. خصائل یا اوصاف حمیدہ پہ جو عمل کر رہا ہے وہ لیڈر ہے. گورنمنٹ کالج کا ایک پرنسپل تھا، وہ بھی 1960s میں تھا. اس کا نام تھا ڈاکٹر نذیر احمد. بائیولوجی یا زوالوجی کا پروفیسر تھا. اللہ لوگ سلوار قمیض پہنتا تھا اور ویسٹ کوٹ پہنتا تھا، صدری جسے آپ اردو میں کہتے ہیں، آپ کی طرح کی صدری. 1984 میں ٹی وی میں وہ آیا، اس کا انٹرویو، یا 82 میں 1980 میں آیا ٹی وی میں انٹرویو اس کا، رات 8 سے 9 بجے. پرنسپل گورنمنٹ کالج لاہور ڈاکٹر نذیر احمد. وہی ایک سلوار قمیض پرانی سی پہن کے، اور صدری جس کا رنگ بھی اڑ گیا تھا براؤن دھل دھل کے، اس میں آ گیا ٹی وی پہ. اس نے اپنی بتایا ایز اے پرنسپل میں نے کیا رول پلے کیا. میں نے اس دور کے لوگوں سے پوچھا جو اس کے زمانے میں 20-25 سال پہلے پڑھے تھے، تو ان میں سے ایک بندہ ایڈیشنل سیکرٹری ریٹائرڈ ہو کے اسلام آباد 1990 میں میرے پاس پڑھا رہا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد. اس نے کہا کہ 1964 میں وہ گورنمنٹ کالج میں ایم اے اکنامکس کر رہا تھا اور پرنسپل گورنمنٹ کالج تھا.
اس نے اتنی غریب نواز پروری اور انسان دوستی کی کہ اسٹوڈنٹس کے دلوں میں گھر کر گیا. ہر اسٹوڈنٹ کو بچے کے طور پہ لیتا تھا, بیٹے یا بیٹی کے طور پہ, ان کے مسئلے حل کرتا تھا. میں سب جب ہاسٹل کم ہو گئے تو اس نے اپنا گھر, جو پرنسپل روم تھا گورنمنٹ کالج میں, ہاؤس تھا 6-7 کمروں کا, اس نے خالی کر دیا اور ایک کمرے میں فیملی کے ساتھ شفٹ ہو گیا کہ بچوں کے پاس ہاسٹل نہیں ہے. گورنر پنجاب تھا امیر نواب کالا باغ, اس وقت گورنر مغربی پاکستان تھا. ایسٹ پاکستان علیحدہ صوبہ تھا اور 4 صوبوں کا ہیڈ کوارٹر لاہور تھا. تو گورنر تھا اس کا بہت ہی ظالم اور جلاد, امیر کالا باغ, امیر محمد خان, بڑا سخت مشہور تھا, سخت گیر. اس نے اس کو ڈسمس کر دیا آؤٹ آف جیلسی, آؤٹ آف نتھنگ. گورنمنٹ کالج کے بچے, لڑکے لڑکیاں, جس میں یہ سیکٹری ریٹائرڈ بھی شامل تھا جو میرے ساتھ 1990 کی دہائی میں اسلام آباد پڑھاتا تھا, اس نے واقعہ سنایا. کہتے ہیں ہم پیدل گئے گورنمنٹ کالج سے. گورنمنٹ کالج میں ہڑتال نہیں ہوئی 200 سال سے 150 سال سے, پتہ نا آپ کو, کبھی ہڑتال نہیں ہوتی. یہ عجیب سا کالج ہے. کہتے ہیں ہم کالج سے پیدل گئے, گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھ گئے. ہم نے یہ نہیں کہا ہمارا پرنسپل واپس کرو, کہتے ہیں ہم نے کہا ہمارا باپ واپس کرو, باپ واپس کرو. یہ ہے درد کے رشتے کی آبیاری, یہ ہے سیرابی, یہ ہے اللہ کی رحمت, یہ ہے برکت. ہم نے برکت کو صرف وسائل مادیہ میں اضافے کا نام برکت سمجھ دیا اپنی جہالت سے, کہ وسائل مادیہ میں فراوانی اور رضانی کا نام برکت ہے. یہ بھی برکت ہے. اور پرنسپل کو اگلے شام تک بحال کر دیا تھا گورنر جیسے جلاد نے, بچوں کا اگر سرنڈر کر دیا اس سخت گیر گورنر نے. اس نے کچھ نہیں کیا تھا, اس نے درد کے رشتے کی آبیاری کی تھی. اور درد کا رشتہ سب سے بڑا ہے. لیڈرشپ جب درد کا رشتہ آپ استوار کرتی ہے نا, تو ورکر کے ساتھ 1-to-1 فریکوینسی اس کا مل جاتا ہے, اس کا ٹیون ہو جاتی ہے, اس کا مائکرو پروسیسر ٹیون ہو جاتا ہے اس کے مائکرو پروسیسر سے, جس کو اردو میں سر مل جانا کہتے ہیں. ڈرامہ سارا سر مل جانے کا, ڈرامہ سارا سر مل جانے کا. بلال حبشی کے دنیا کے سب سے عظیم ہستی سے جب سر ملا تو پاگل ہو گیا, اور سر ملانے کے لیے اس عظیم ہستی نے پوری رات اس کے لیے کام کیا جب وہ بیمار تھا, اجنبی, وہ منوس اجنبی تھا. اور سر ایسا ملا کہ قدرت صدقے واری ہو گئے اس کے سر ملنے پہ. اور جس دن اس نے اذان نہیں دی تو کیا ہوا جناب, قدرت نے روک دیا سورج کو غروب ہونے سے. میرے محبوب کی آواز نہیں آ رہی. محبوب کون تھا؟ جس کی آواز میں حکلاہٹ ہے, جو خوبصورتی کی کسی پیمانے پہ نہیں اترتا. ایک غلام زادہ ہے, حبشی ہے, جس کے پسینے سے بدبو آتی ہے. قدرت اس کے بدبو پہ صدقے واری ہو رہی ہے. سر مل چکا نا. سر ملنے کی بنیاد درد کا رشتہ ہے. اس موقع پہ اقبال چلا اٹھتا ہے اور شعر میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے حضور پاک کی لیڈرشپ کو. یہ ٹریبیوٹ انڈائریکٹلی حضور پاک کی لیڈرشپ کو دے رہا ہے اس شعر میں جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے, اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. ایک غلام زادہ حبشی کو دوام مل جاتا ہے, حیات جاودہ مل جاتی ہے. قدرت فزکس کے مروجہ صدیوں کے اصول روک دیتی ہے. مروجہ فزکس کے اصول ہے نا کہ سورج اتنے بج کے اس دن اتنے بج کے غروب ہونا ہے, اس دن رک جاتا ہے. جو پنجابی میں شعر نہیں, ویلا ٹھہر جا یار دا نظارہ لیندے, اس کا مطلب سمجھ آ رہا ہے باپ؟ یار کا نظارہ لے رہے ہیں, آواز نہیں آئی محبوب کی, پیچھے سر ملا ہوا ہے. درد کے رشتے کی آبیاری ہے اور ذہنی فریکوینسی ہے. اپنائیت, بھائی چارہ, احترام آدمیت اور انسانیت. صرف عربی کے چند کلمات کی تکرار کامن بانڈ نہیں ہے, ایموشنل بانڈ ہے درد کا رشتہ جس کا نام ہے. اور درد کا رشتہ سب سے بڑا ہے. درد کے رشتے کی بنیاد احساس ہے. اور اقبال ایک شعر میں کہتا ہے احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو احساس مروت کو آلات کچل رہے ہیں نا تیزی سے, جو مشینی لائف ہے, ویلیو سسٹم کو ڈسٹروائے کر رہی ہے نا. تو ہم نے بات کر لی اس پہ. یہ ایک سٹیٹمنٹ آپ کو اور دے رہا ہوں. When person does good deed when he or she did not have to, God looks down and smiles and says, for this moment alone, it was worth creating world. اس موقع کی دنیا میں نے بنائی. اردو کا ایک بڑا مشہور شعر ہے جس پہ
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے واسطے کچھ کم نہ تھے کروبیا۔ فرشتے اور جن اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کروڑوں کی تعداد میں صبح شام رات کر رہے ہیں 24 گھنٹے۔ یہ صرف درد دل کے واسطے پیدا کیا۔ اب یہ درد دل آپ اگلے رینک اور سٹیٹس میں اپنے سٹاف کے لیے، اپنے ادارے کے لیے جتنا بڑھائیں گے، اس کا مطلب کمپرومائز کرنا نہیں ہے پروفیشنلزم پہ۔ پروفیشنلزم علیحدہ چیز ہے، درد دل علیحدہ چیز ہے۔ درد دل کا نام ہے ایمپتھی۔ ایمپتھی از ناٹ سمپتھی۔ سمپتھی ہمدردی کا نام ہے، ایمپتھی اس کے فیلنگز کی انڈرسٹینڈنگ کا نام ایمپتھی ہے، اس کے احساسات کا، جذبات کا احترام کا نام ایمپتھی ہے۔ وہ جو 30ویں پارے کی آیت کی تلاوت میں نے کی ہے نا سورہ بسا کی، اس میں لیسن ڈرون کیا ہے کہ کمزور کے جذبات اور احساسات کا احترام کرو، کمزور کے، مارجنائزڈ کے، معذور کے، اور معذور کو معذور کہیں نہ، اس کو اسپیشل کہیں۔ تو اسپیشل اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیشل بنایا، معذور نہیں بنایا۔ یس، معذور کہہ دینا کسی لنگڑے کو مڑ کے دیکھنا اور ہلکی سی اسمائل دے دینا اس کی معذوری پہ، یہ وہ گناہ عظیم ہے جو میں ہر دور میں کرتا رہا ہوں، اور میں آج اب اس پہ خفت محسوس کرتا ہوں، اس کا میں پبلکلی برملا اظہار کرتا ہوں۔ بچپن سے اسکولوں میں ہم لنگڑے بچے کو لنگڑ دین کہتے تھے اور ہم اس کو چھیڑتے تھے۔ ہمیں کسی ٹیچر نے نہیں بتایا کہ یہ اس کے جذبات سے کھیلنا کتنا گناہ کبیر ہے، اور وہی میرے احساسات جب افسری میں آئے تو میں بے حس ہو گیا۔ تو آپ کے سوال کا جواب اجتماعی بے حسی ہے سوسائٹی کی۔ بچپن سے مجھے بتایا نہیں گیا کہ انسانی جذبات اور احساسات کتنے ضروری ہیں۔ جاپان میں پہلے 3 سال 4 سال بچے کو کچھ نہیں پڑھاتے، ہیومن فیلنگز، ہاؤ ٹو گریٹ، ہاؤ ٹو ٹریٹ، کسی کے ساتھ کیسے اپریشیٹ کرنا ہے، کسی کو انکریج کیسے کرنا ہے، حوصلہ افزائی کیسے کرنی ہے، اور کسی کمزور کا احساس کیسے کرنا ہے، یہ بچپن میں سکھاتے ہیں جاپانیوں کو۔ جب مجھے وہ چیزیں سکھائی جاتی تھی جس کا مترجمہ بھی نہیں پتا، اس کی اسپرٹ تو بات کی بات ہے، اس وقت جاپانی ان کو اپنے بچوں کو وہ چیزیں سکھا رہے تھے جس پہ وہ اچھے انسان بنے۔ کینیڈا میں بھی پہلے 2-3 سال صرف ہیومن ویلیوز، ایتھکس، کیئر، لو اور رسپیکٹ سکھاتے ہیں۔ اور میری بچی جو چھوٹی تھی اس کا بستہ اتنا بھاری تھا کلاس 2 میں کہ اس پہ پہیے لگے ہوتے تھے، وہ ریڑھ کے جاتی تھی۔ اگر میں نے اپنے بیٹی کو سکھا دیا تو سکھا دیا۔ اسکول صرف فارمولے اس کو میمورائز کراتا تھا، وہ رات جاگ کے میمورائز کرتی تھی فارمولے۔ اب یہ فرق ہے سوسائٹی کی گروتھ میں اور نیشن بلڈنگ میں۔ نیشن بلڈنگ گریڈوں کے ہجوم کا نام نہیں ہے، 5 ایئر پلان کا نام نیشن بلڈنگ نہیں ہے، نئی سڑکیں نام بنانے کا نام نیشن نہیں ہے، نئی آئیڈیاز کا نام نیشن بلڈنگ ہے۔ اب مہاتیر معاذ محمد کے پاس نئے آئیڈیاز تھے، اس نے ٹورزم کو پروموٹ کیا اور اتفاق کی ماحول بنایا۔ 4 ریسز تھی ملائیشیا میں، کرسچنز، ہندو، مسلمس اینڈ سکھ اینڈ بدھسٹ۔ اس نے ہر ایک کے مذہبی تہوار پہ 2 سے 3 چھٹیاں کر دی۔ لوگوں نے کہا پروڈکٹیوٹی لاس ہے، اس نے کہا یونٹی سے جو گین ہے پروڈکٹیوٹی لاس کچھ بھی نہیں اس کے آگے۔ بھائی چارے اور اخوت اور محبت سے جو گین ہے نا، وہ پروڈکٹیوٹی لاس 15 چھٹیوں سے کچھ بھی نہیں ہو جاتا۔ ہر ایک کو اس نے خرید لیا، ہر ایک کے بنیادی حقوق کا احترام کیا، ہندو ہوں، سکھ ہوں، چائنیز ہوں۔ چائنیز بھی قومی دھارے میں آ گئے، ہندو بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، ملائز بھی آ گئے، کرسچنز بھی آ گئے۔ ایک نیا ماڈل اس نے یگانگت کا اور یکتائی کا اور یکجائی کا پیدا کیا سنگاپور میں، اس میں ملائیشیا میں، اور ملائیشیا ترقی کر گیا۔ آپ کے سامنے ترقی کی ہے نا۔ 1980 کی دہائی میں ملائیشیا نیچے تھا پاکستان سے، آج ملائیشیا 2nd ورلڈ میں انٹر ہو گیا ہے۔ اب ان کو دوبارہ وہی مصیبت پڑی ہے کرپشن کی جو پاکستان میں آئی ہے، وہ دوبارہ لیڈرشپ ان کی کرپٹ آ گئی ہے، تو وہ ترقی رک گئی ہے ان کی۔ اچھا، کرپشن کو میں ایک بات واضح کر دوں، کرپشن کو ہم نے پیٹرول یا زمین کو الاٹ کرانے سے محدود کر دیا ہے، وسائل کو چوری کرنے سے محدود کر دیا ہے۔ انیفیشنسی، دانستہ انیفیشنسی بھی کرپشن ہے۔ میں ایز اے پروفیسر کرپٹ ہوں اگر میں کسی کا وائبہ اس لیے لے رہا کہ مجھے اس کا رنگ، نسل یا عقیدہ پسند نہیں ہے، وہ جو فلانی اقلیت ہے، وہ فلانی اقلیت کا ہے تو فلانے مذہب کا ہے تو اس پہ میں تخصیص کروں گا، میں کرپٹ ہوں، میں مورلی کرپٹ ہوں۔ امریکہ کی ترقی کے پیچھے
انہوں نے مورل سٹینڈرڈز اتنے زیادہ سٹرونگ کر دی ہیں. جب میں 1990 کی دہائی میں امریکہ میں تھا، میرے سارے پروفیسر میجورٹی وہ تھے یہودی، اور صدام حسین اسرائیل پہ بڑے بڑے میزائل پھینکتا تھا شہروں پہ. جس دن میزائل گرتا تھا میں سمجھتے تھے کہ میرے یہودی پروفیسر میں سے بدلہ لیں گے، اور اسمائل دے رہے ہوتے تھے مجھے. کبھی انہوں نے تخصیص رنگ اس لیے نہیں کی کہ میرے مسلمان ملک کا بھائی صدام حسین ان کے شہروں پہ بم پھینک رہا ہے اسرائیل پہ. انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے مجھے پی ایچ ڈی کرا دیا. انہوں نے ری لنک کر دیا عقیدے کو ڈیلیوری سے. یہ دوسری ریزن ہے ہماری ترقی نہ ہونے کی. ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں آپ کا فرقہ کون سا، اس کے مطابق ہم نے محبت یا نفرت کرنی ہے. کام سے محبت نفرت نہیں کرنی، فرقے سے کرنی ہے. یہ بہت بڑا ڈراپ ہے کہ میری لیڈرشپ، میرا تخصیص کا بنیاد عقیدہ ہے، رنگ ہے یا نسل ہے یا جنس ہے، جبکہ یہ پانچوں نیوٹرل ہونے چاہیے. یہ نیوٹرل گیئر میں ہوں گے، ان کو نکال دیں. بتانے رنگوبو کو توڑنا پڑتا ہے، ملت میں گم ہونا پڑتا ہے، تب ترقی ہوتی ہے. اب مہاتیر محمد ملت میں گم ہو گیا، ترقی کروا دی اس نے، کروا دی نا اس نے. لی یو کون سنگاپور ملائیشیا سے ترقی لی تھی 60s میں، وہ ترقی کر گیا. اتنا ترقی کر گیا کہ امریکہ نے اس کو ویزا فری کر دیا. انہوں نے کہا امریکہ سب اسٹینڈرڈ ملک ہے، ہمارا ملک امریکہ سے بھی اچھا ہے، ہم فرسٹ ورلڈ پلس پلس ہیں. اور واقعی ہیں فرسٹ ورلڈ پلس پلس. پانی کا قطرہ نہیں، اور شادابی ان کی لاہور سے زیادہ ہے جہاں نہر بہتی ہے. نہر بہنے سے فرق نہیں پڑتا، سوچوں میں نہریں نہیں بہانی پڑتی ہیں، اور سوچوں کی نہری کے پانی کو فریش رکھنا پڑتا ہے، پلیوٹ نہیں ہونے دیں اس کو، پھر غلیظ نہ ہونے دیں. میری سوچ کی آلودگی میرے جسم کی آلودگی کا سبب بنتی ہے، اور میرے جسم کی اور میری سوچ کی آلودگی سوسائٹی کی آلائشوں کا سبب بنتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب ہم نے 2 ماڈل دیکھ لیے، سنگاپور کا بھی ملائیشیا کا بھی ہے. اب آ جاتے ہیں اس پہ ساؤتھ افریقہ پہ. ان کا لیڈر وہ بھی ترقی کرتا. ساؤتھ افریقہ غلام تھا گورکھالوں کا 1991 تک، یا 84 تک، 1991 تک. ان کا لیڈر 25 یا 28 سال جیل میں رہا گوروں کی. اس کا نام کیا تھا جی؟ نیلسن منڈیلا. جب اقتدار میں آیا، پاور میں آیا، ایک دفعہ ہوٹل میں گیا تو وہ جو ہوٹل کا مالک وہی تھا جس نے اس کے منہ میں پیشاب کیا تھا جیل پہ. میرے جیسا جاہل ہوتا تو بدلے لیتا نا. سنت رسول نے بھائی اس نے کوڑا پھینکنے والے کے پاس چلے گئے تھے کہ آج کوڑا پھینکنے نہیں آئے، خیریت ہے، اور وہ مسلمان ہو گئی تھی اسی طرز عمل پہ. یہ ٹالرنس ہے، یہ پیشنس ہے. اس نے ایک پالیسی بنائی، پالیسی مدینہ کے ماڈل پہ بنائی گی. جب فتح مکہ پہ حضور پاک نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ جو گھروں میں پناہ لے لے وہ بھی معاف، جو دشمنوں کے سرداروں کے گھروں میں پناہ لے وہ بھی معاف، عورتیں اور بچے جو گلیاں میں وہ بھی معاف. ہندا جس نے جناب امیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کلیجہ مبارک چبایا تھا، ظلم عظیم تھا، وہ بھی معاف. یہ ٹالرنس کی جو ایک مثال حضور پاک نے قائم کی تھی فتح مکہ پہ، اس ماڈل کو میرا خیال ہے اس نے اپلائی کر دیا، اور سارے گوروں کو معافی دے دی جنہوں نے اس کو جیلوں میں رکھا تھا. اس کی جوانی، اس نے اردو فلموں کے یہ نہیں کہا جج صاحب میری جوانی کے 25 سال کدھر گئے، ہوتا نا ڈائلاگ. اس نے ڈائلاگ نہیں بولا، اس نے کمیشن بنایا کہ ان کو معاف کرنے کے طریقے ڈھونڈو. یہاں تو کمیشن بنتا نا پکڑنے کے طریقے ڈھونڈو. اس نے کمیشن بنایا، اس کا نام تھا کمیشن فار ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، بھائی چارے افہام و تفہیم کو پھیلانے کا کمیشن. سب کو معاف کر کے ان گوروں کو قومی دھارے میں لے آیا. ان گوروں نے 25-30 سال میں فیکٹریاں چلائی، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی، گورنرز کے پیٹرن کو اسٹرانگ کیا، وائس چانسلرشپ کی. ہمارے پاس تو گورنمنٹ کالج کا پرنسپل کوئی نہیں تھا 47 میں. میرے ایک چچا نائب تحصیلدار تھے امرتسر میں، وہ پاکستان بنتے ہی اسی دن اے سی بن گئے، 2-4 سال بعد ڈی سی بن گئے، بی اے پاس تھے. ہمارے پاس گورنرز کے بندے ہی نہیں تھے. اگر علی گڑھ سے پڑھے لکھے میٹرک ایف اے پاس بی اے پاس نہ آتے، ریلوے چلانے والے نہیں تھے ہمارے پاس. لاہور میں گورنمنٹ کالج میں 1946 میں 3 یا 4 مسلمان تھے 1,500 میں سے، اور ہندو لڑکیاں 1920 میں، اگر آپ جائیں گروپ فوٹو لگے ہوئے ہیں، 1920 میں MS کیمسٹری اور فزکس کر رہی تھی ہندو لڑکیاں. اتنی تعلیم تھی ہندوؤں میں. اور مسلمانوں میں FA BA کا شعور نہیں تھا. سارے کلرک، سارے منشی، سارے ریلوے پہ وہ کلی،
اور سارے یہ لکبری منڈی میں مزدور، یہ مسلمان. 2 دکانیں تھیں مسلمانوں کی پری پارٹیشن. میرے فادر نے بتایا مجھے، ایک نارکلی میں شیخ عنایت اللہ اور ایک مال روڈ پہ فضل دین. یہ 2 دکانیں تھیں مسلمانوں کی، اور کوئی دکان ہی نہیں تھی. اور جو تیسری ایچ کریم بخش. تعلیم اور بزنس دونوں میں پیچھے تھے. اب اس قوم کو قوم بنانا بھی مشکل ہے تعلیم کے بغیر. اب آپ دیکھیں 100% تعلیم پاکستان میں کیوں نہیں ہوئی؟ ایجنڈے میں ہے ہی نہیں. پڑھ گئے تو شعور آ جائے گا، شعور آ جائے گا تو ہمیں چیلنج کرے گی لیڈرشپ کو. آگے شعور جو دیتا ہے، جو شعور دیتا ہے وہ 67 میں مر جاتا ہے گھر بیٹھے بیٹھے فاطمہ جناح کی طرح. کسی کو نہیں پتا فاطمہ جناح کا انتقال کیسے ہوا ہے. خبریں آتی تھی کہ ایک دم پرسرار موت ہو گئی. اس بات کو جنم دینے لیاقت علی خان قتل ہو گیا. بعد میں بتایا قاتل کی بیوی کو 104 سال میں پچھلے سال انتقال ہوئی ہے. اس کو مکان بھی ملا، اس کو سرکاری وہ بھی ملتے تھے. قاتل کی بیوی کو اتنا پروٹوکول کس نے دیا ہمیں نہیں پتا. تو یہ لیڈرشپ پھر 3rd ورلڈ میں اس طرح کرتی ہے، اور 3rd ورلڈ 4th ورلڈ میں چلا جاتا ہے. پاکستان 4th ورلڈ میں جا رہا ہے، 2nd ورلڈ میں نہیں آیا. مہاتیر محمد 25 سال پہلے ملائیشیا کو اپنی لیڈرشپ سے 2nd ورلڈ میں لے گیا تھا، اور اب 1st ورلڈ میں جا رہے ہیں. اب جمپ کرنے کے لیے تیار تھے تو وہ مہاتیر محمد الیکشن ہار گیا اور دوبارہ قبضہ گروپ آ گیا. وہ پھر کرپشن شروع ہو گئی ہے، پھر گفتگو ہو رہی ہے کہ نیچے جا رہا ہے ملائیشیا. اب تیسرا ماڈل لے لیں جی. ہم نے نیلسن منڈیلا کا ماڈل بھی دیکھ لیا لیڈرشپ کا. چوتھا ماڈل لیتے ہیں جنرل پارک کا. جنرل پارک ایک جنرل تھا، اس نے آرمی ریوولٹ کیا، قبضہ کیا اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیا. اصولی طور پہ ترقی نہیں نہ ہونی چاہیے. ہمارا خیال ہے جمہوریت کے ساتھ ترقی ہوتی ہے. 1964 یا 63 میں ٹی وی پہ آیا، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی پہ. اس نے کہا میں اپنی جی ڈی پی کا 24.5% ایجوکیشن پہ ڈال رہا ہوں. ہمارے جی ڈی پی کا 1.5 سے 2% ہوتا ہے، اور وہ بھی پورا نہیں ملتا. جب بجٹ کٹ ہوتا ہے تو ایجوکیشن بجٹ کٹ کر دیتے. 24% جی ڈی پی کا 60s ڈالا. اور 80s میں سنگاپور، یہ آپ کا ساؤتھ کوریا 2nd ورلڈ میں انٹر ہو گیا تھا اس تعلیم کی وجہ سے، شعوری ایفرٹ کی وجہ سے. ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی. 1982 میں موٹر سائیکل کا ٹائر لینے گیا میکلوڈ روڈ پہ. تو ٹائر والوں نے کہا کہ پاکستانی ٹائر بڑے کمزور ہیں. ایک ساؤتھ کوریا آیا، اس کا ٹائر مہنگا ہے لیکن چلتا بہت ہے، پنکچر بھی نہیں ہوتا. میں نے فرسٹ ٹائم ساؤتھ کوریا کا نام سنا. 20 سال میں جو انہوں نے ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن پہ انویسٹمنٹ کی نا، ان کی پہلی ہے گاڑی ہنڈائی 95-94 میں آئی. لوگوں نے کہا یہ ٹویوٹا اور ہونڈا سے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. آج ہنڈائی نے 25 سال میں برابر آ گئی ہے، یا پیچھے چھوڑ رہی ہے ہونڈا کو؟ چھوڑ رہی ہے نا ہنڈائی. سیمسنگ چاول بیچتا تھا، مسٹر سیمسنگ چاول بیچتے بیچتے وہ ٹیکنالوجی میں آیا. اور آئی فون کو آج چیلنج کون کر رہا ہے؟ سیمسنگ کا آئی فون. یہ انہوں نے انویسٹمنٹ ایجوکیشن پہ کی، نیشن بلڈنگ پہ، اسلحے اور بجری اور گارے پہ اور سڑکوں پہ نہیں کی. امریکہ نے پہلے 150 سال یونیورسٹیوں پہ انویسٹ کیا پیسہ، R&D کروائی اور لیڈرشپ ڈیولپ کی. 1930 یا 34 کا 35 کے آس پاس جب گریٹ ڈپریشن آیا، جیسا پاکستان میں ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں ہم، ریسیشن سے ڈپریشن، اگلی سٹیج ڈپریشن ہے نا، اکنامک ڈپریشن. میں بدشگونی نہیں کر رہا لیکن ہسٹوریکل فیکٹس ہیں. امریکہ میں ڈپریشن آ سکتا ہے سپر پاور میں، پاکستان میں بھی آ سکتا ہے، انلیس کہ ہم پلان کریں. تو لیڈرشپ کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ تو